آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور لوگوں کو درس دینے کے لیے چنا ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں۔ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے تھے، لیکن اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پروردگار سے میرے لیے سفارش کریں تاکہ میں بھی نیک بندوں میں شامل ہو سکوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا، ہم تو اب مردود ہو چکے ہیں، اب تو ہماری نجات کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش فرما دیں کہ ہمارے لیے سفارش کا کوئی راستہ نکالیں اور نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، لیکن اس دوران شیطان کی بات کرنا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا، تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں اے اللہ، میں بھول گیا تھا۔ راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ التجا کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اے اللہ، آپ تو رحیم ہیں، ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں، وہ اگر توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف کر دیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس کو کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تجھ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ اب بھی راستہ بہت آسان ہے کہ اس کی قبر پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر سجدہ کر لو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ راستہ تو بہت آسان ہے۔ چنانچہ یہ پیغام لے کر واپس تشریف لائے۔ راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے معاملے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی آسان راستہ بنا دیا ہے۔ اس وقت تجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اب تو آدم کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جواب میں شیطان نے فوراً کہا کہ واہ، کہ میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردے کو کیسے سجدہ کروں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ جواب اس لیے دیا کہ عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے اور پھر صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر شیطان نے کہا، پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے، اس لیے آپ کا مجھ پر ایک حق ہے، اور کہا کہ مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو۔ ایک تو غصے کے وقت مجھ کو یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے، اور میں غصے میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہوں۔ دوسرا، جہاد کی حالت میں میرا خیال کیا کرو، چونکہ میں اس وقت آ جاتا ہوں جب کوئی کفار سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بچے بیوی اس کو یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ جہاد سے وہ بھاگتا ہے۔ تیسرا یہ کہ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، اور اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔